میلاد پاک نہیں منایا گیا۔ مولانا میں اس کا جواب تمہیں دے رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے میلاد پاک منانا ناجائز ہے۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، ایک مطلوحہ، اللہ نے حضور کی ولادت کے دن کی قسم کھائی، ایک لقد جاءکم رسول، اللہ نے حضور کی اس دنیا میں پیکر بشری کے ساتھ آنے کی قسم کھائی۔ نکتہ پہلا یہ ہے، دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ تو کہتا ہے میلاد پاک منانا بدعت، اللہ قرآن مجید میں رسول اللہ کی شان اور مقام یہ ہے، مصطفیٰ یہ لباس بشر کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور دنیا میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، حضور کے میلاد پاک کی قسمیں بھی رب کائنات خود کھاتا ہے۔ تو کہتا ہے میلاد پاک منانا حرام، شرک، اللہ والضحیٰ کہہ کر آمد مصطفیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ لقد جاءکم رسول کہہ کر آمد مصطفیٰ کی قسمیں کھاتا ہے۔ مولانا تو میلاد پاک کا انکار کرتا رہے گا، سنی اللہ کے حکم کے مطابق مصطفیٰ کی آمد پاک کے جشن بھی مناتا رہے گا، مصطفیٰ کے میلاد پاک کے دل سے بھی کرتا رہے گا۔ فرمایا سید آمنہ نے خرج منی نور فضاءہما بین المشرق والمغرب، فرمایا شب ولادت آپ فرماتے ہیں میرے بطن مبارک سے نور ظاہر ہوا، جس کی روشنی مشرق پر بھی پھیل گئی، مغرب پر بھی پھیل گئی، حتیٰ رأیت قصور الشام بأسما کہا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے وہ بیٹھی مکہ میں تھی، شام کا ملک کئی میل کے فاصلے پر تھا، این حضور کی ولادت کے وقت نور اس قدر پھیلا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کی گلیوں میں چلنے والے اونٹنوں کی گردنوں کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے پہنچی۔ سیدہ آمنہ نے رسول اللہ کا تعارف کرایا، ام ایمن انہیں اندر لے گئی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھتی ہیں، رسول اللہ کے جسمان مقدس بند ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے سینے پر رکھا، رسول اللہ نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے آسمان سے ایک نور تھا جو حضور کے چہرے پہ آ رہا تھا، حضور کے چہرے سے نور تھا جو خدا کے عرش پہ جا رہا تھا۔ اسی نور کی برسات میں آگے بڑھی، رسول اللہ کو اٹھایا، سواری پر سوار ہوئی، وہ سواری جو بھوکی اور پیاسی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، مگر سرکار نے جب میری سواری پر قدم رنجہ فرمائے، سواری تیز بھاگنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں بیت اللہ کے قریب سے گزری، میرے دل نے چاہا بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ آپ فرماتی ہیں میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی، 360 بت بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم جو ہی میں نے بیت اللہ کے صحن میں قدم رکھا، سارے بت حضور کے سامنے گر کر سجدے میں چلے گئے۔ وہ بت گر گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہے کہ حتیٰ کہ سارے بت گر گئے، میں حجر اسود کے قریب گئی، حجر اسود اس وقت نیچے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے جھک کر حجر اسود کو چوما،
توجہ ہے بلکہ اس کی توجہ وہی کہے سبحان اللہ، جس کو گرمی نہیں لگ رہی وہی کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ توجہ سے سنو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے حتیٰ کہ میں نے حجر اسود کو چوما، حجر اسود اس وقت نیچے تھا، میں نے حضور کو اٹھایا تاکہ حضور حجر اسود کے سامنے چھپ جائے، حضور حجر اسود کو چوم لے، چونکہ حجر اسود نیچے تھا جھکنا تو لازمی تھا، اس لیے آپ فرماتی ہیں میں نے حجر اسود کے قریب حضور کو لے جانا چاہا تاکہ سرکار حجر اسود کو چوم لے۔ اب ایسی روایت پیش کر رہا ہوں جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ فرماتی ہے فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہ الکریم، ساری دنیا جس حجر اسود کو چومتی ہے میں نے خود اس کو دیکھا، حجر اسود خود بخود اوپر آ کر کبھی حضور کے لبوں کو چومنے لگا، کبھی سرکار کے رخسار کے بوسے دیتے۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سکھر میں رحمت پروردگار آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو لے کر گھر پہنچی، ان کے خامد نے ان سے پوچھا یہ کس کو لے کر آئی ہو، ذرا ان کے چہرے کا دیدار تو کرواؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کے چہرے سے پردے کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، ان کی شوہر نے کہا خدا کی قسم ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ مبارک روح ہمارے گھر میں تشریف لا چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں توجہ کرنا، آپ فرماتی ہیں شام کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی، سورج کو غروب ہوتے ہوئے کافی دیر گزر گئی مگر میرے گھر میں روشنی ایسی تھی کہ جیسے سورج ہی میرے گھر سے طلوع کر رہا ہے۔ آپ فرماتی ساری رات میرا گھر نور سے چمکتا رہا، کئی راتیں گزر گئی، ان کی سہیلیاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے قریب آ گئی، حلیمہ تم نے کوئی تیل منگوا لیا ہے، اتنی امیر بن گئی ہو کہ ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا خدا کی قسم میں نے چراغ نہیں جلائے، جب سے میرے سرکار نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے ساری دنیا پہ اندھیرا ہوتا ہے، میرا گھر نور والا نور بن جایا کرتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات میں جھولا جھولاتی تھی، بعض اوقات گھر کا کام کرنا کاج کرنا بھی پڑتا تھا، میں مصروف ہو جاتا، توجہ ہے بلا میں مصروف ہو جاتی۔ آپ فرماتی ہیں میں مڑ کے دیکھتی تو حضور کو جھولا جھولانے والا کوئی نہ ہوتا مگر حضور کا جھولا جھولتا رہتا۔ کیوں؟ ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ساری ڈیوٹیاں چھوڑ دو میرے یار کو جھولا جھولاؤ، یہی ڈیوٹی میں خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ آپ کی رضائی بہن ہے، ان کا نام حضرت شیما ہے، وہ فرماتی ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو باہر کی سیر کرواؤں، حضور بکریوں کو دیکھیں گے، جانور کو دیکھیں گے، حضور خوش ہو جائیں۔ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، حضور کو لے کر میں آگے بڑھی، حضرت شیما فرماتی ہے میں واپس آئی، چلچلاتی دھوپ تھی، میں گھر پہنچی، میری ماں نے مجھے ڈانٹا، کہا اس کڑکتی دھوپ میں تو سرکار کو کہاں لے گئی تھی؟ حضرت شیما نے کہا ماں میں نے ایسا منظر دیکھا، ایسا منظر اس سے پہلے
کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کہنے لگی کیسے؟ اللہ اکبر، فرمانے لگی رأیت غمامہ حتی یزل علیہ اذا سار سارت و اذا وقف وقفت۔ اب میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ترجمہ میں کر رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ تم نے کہنا ہے، حضور کا میلاد پاک میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ فرماتی ہے، کہتی ہے خدا کی قسم ماں، میں نے عجیب منظر کو دیکھا، حضور کو دھوپ میں جب بھی لے کر جاتی، بادل عین حضور کے جسم پہ سایہ گنا ہو جاتا تھا۔ اذا سارا سارا، جب حضور چلتے تھے تو بادل بھی چلتا تھا، جب حضور رکتے تھے تو بادل بھی رک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مقام۔ فرمایا وہ رسول بعظمت ہے، من